السلام علیکم پیارے دوستو، سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹاپک نمبر 18 میں آج ہم مقاطع بنی ہاشم سات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطالعہ کریں گے۔ تمام قبائل قریش نے متفقہ طور پر ایک تحریری معاہدہ لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی ہاشم اور ان کے حلیفوں سے یک لحظ تمام تعلقات قطع کر دیے جائیں، نہ کوئی شخص بنو ہاشم سے رشتہ ناتا کرے اور نہ ہی ان سے کسی قسم کا میل جول رکھے جب تک بنو ہاشم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دیں۔ اسی مضمون کی تحریر لکھ کر کعبۃ اللہ میں آویزاں کر دی گئی۔ منصور بن اکرمہ جس نے یہ تحریر لکھی، اس کو اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ملی کہ اس کی انگلیاں شل ہو گئیں۔ جناب ابو طالب نے مجبور ہو کر اپنے خاندان کے ہمراہ شیب ابی طالب میں پناہ لی۔ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب، مسلمان اور کافر، سب نے آپ کا ساتھ دیا۔ مسلمانوں نے دین کی وجہ سے، جبکہ کفار نے خاندانی اور نسبی وجہ سے بنو ہاشم میں صرف ابو لہب نے قریش کا ساتھ دیا۔ 3 سال مسلسل اسی حصار میں سخت تکالیف میں گزارے۔ بھوک کی وجہ سے بچوں کے رونے کی آوازیں گاٹھی کے باہر سنائی دیتی تھیں۔ سنگ دل افراد ان آوازوں کو سن کر خوش ہوتے تھے۔ اس زمانے میں مسلمانوں نے ککر کے پتے کھا کر بھوک مٹائی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو اونٹ کی کھال کا سوکھا ٹکڑا ملا، اسے پانی سے دھویا اور کوٹ چھان کر سفوف بنایا اور پانی کے ساتھ کھا لیا۔ 3 راتیں اسی پر گزارا کیا۔ حالات کی سختی کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی تجارتی قافلہ مکہ مکرمہ میں آتا تو ابو لہب اعلان کرتا پھرتا کہ کوئی تاجر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عام نرخوں پر کچھ فروخت نہ کرے، اگر کوئی خسارہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں گا۔ بعض لوگوں کا اپنے عزیز و اقارب کو دکھوں میں دیکھ کر دل کڑتا تھا، وہ پوشیدہ طور پر کھانے پینے کا سامان بیچتے تھے۔ حکیم بن حزام اپنی پھوپھی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے اپنے غلام کے ساتھ کچھ غلہ لے کر جا رہے تھے کہ ابو جہل نے انہیں دیکھ کر روک لیا اور کہا، کیا تم بنی ہاشم کے لیے غلہ لے جا رہے ہو؟ میں تمہیں یہ غلہ ہرگز نہیں لے جانے دوں گا، میں تمہیں سب میں رسوا کروں گا۔ اتفاقاً ابو البحری کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے ابو جہل کو کہا کہ وہ حکیم بن حزام اپنی پھوپھی کے لیے غلہ لے جا رہا ہے، تجھے اس سے کیا تکلیف؟ ابو جہل کو غصہ آ گیا کہ اس نے ابو البحری کو برا بھلا کہا۔ جواباً ابو البحری نے اونٹ کی ہڈی سے ابو جہل پر حملہ کر دیا، جس سے ابو جہل کے سر میں زخم آ گیا۔ انہی تکالیف اور مصائب کو دیکھ کر چند رحم دل افراد اس معاہدہ کو توڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ سب سے پہلے ہشام بن عمر کو اس کا خیال آیا کہ افسوس، ہم کھائیں پئیں اور ہمارے عزیز و اقارب بھوکے رہیں۔ جب رات ہوتی تو یہ رات کے اندھیروں میں اونٹ غلہ سے بھر کر شیب ابی طالب میں چھوڑ آتے۔ ایک روز ہشام بن عمر زہیر بن امیہ کے پاس گئے اور کہا، اے زہیر، کیا آپ کو یہ پسند ہے کہ آپ جو کچھ بھی چاہیں کھائیں پئیں اور نکاح کریں، جبکہ آپ کے ماموں ایک ایک دانے کے لیے ترسیں؟ زہیر نے کہا، افسوس، میں تنہا ہوں، تنہا کیا کر سکتا ہوں، کاش ایک اور ہم خیال مل جائے تو پھر اس کام کے لیے کھڑا ہو سکوں۔ ہشام بن عمر وہاں سے اٹھے اور مطعم بن عدی کو اپنا ہم خیال بنایا۔ مطعم نے کہا کہ ایک آدمی کو اپنا ہم خیال بنا لینا چاہیے۔ ہشام وہاں سے روانہ ہوا اور ابو البحری اور بعد ازاں زمع بن اسود کو ہم اپنا ہم خیال بنا لیا۔ جب یہ 5 آدمی اس عہد کو توڑنے کے لیے آمادہ ہو گئے تو سب نے یک زباں ہو کر کہا، کل جب سب جمع ہوں گے تو اس وقت معاملہ اٹھایا جائے گا۔ اگلے روز
جب صبر و سائے جمع ہوئے تو زہیر نے ابتدا کی، وہ اٹھا اور کہنے لگا، اہل مکہ، بڑے افسوس اور غیرت کی بات ہے کہ ہم کھائیں پئیں، پہنیں اور نکاح کریں اور بنو ہاشم فاقہ سے مریں۔ خدا کی قسم، جب تک صحیفہ ظالمہ چاک نہیں کیا جائے گا میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ ابو جہل نے کہا، خدا کا عہد نامہ کبھی نہیں پھاڑا جا سکتا۔ زمعہ بن الاسود نے کہا، ضرور پھاڑا جائے گا، کیونکہ جب یہ عہد نامہ لکھا جا رہا تھا ہم رضامند نہ تھے۔ ابو البختری کھڑا ہوا اور کہنے لگا، زمعہ بن الاسود نے سچ کہا۔ مطعم نے کہا، یہ دونوں سچ کہتے ہیں، اور پھر ہشام بن عمر نے بھی اس کی تائید کی۔ مجلس کا یہ رنگ دیکھ کر ابو جہل دنگ رہ گیا۔ اسی اثناء میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو خبر دی کہ عہد نامہ کو اسماعیل الہی کے علاوہ کیڑوں نے کھا لیا ہے۔ بسمک اللہم کے علاوہ جو معاہدہ کے حروف ہیں ان کو کیڑے چاٹ گئے ہیں۔ ابو طالب نے یہ واقعہ قریش کے سامنے بیان کیا اور کہا کہ میرے بھتیجے نے مجھے آج یہ خبر دی ہے اور وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور نہ اس کی کوئی بات غلط ثابت ہوئی ہے۔ آؤ بس اسی پر فیصلہ ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر صحیح اور سچ نکلے تو تم اس ظلم و ستم سے باز آ جاؤ، اور اگر غلط نکلے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے کر دوں گا، چاہے تم اس کو زندہ رکھنا، چاہے اس کو قتل کر دینا۔ لوگوں نے کہا، اے ابو طالب، آپ نے انصاف کی بات کہی ہے۔ اسی وقت عہد نامہ منگوایا گیا۔ سب نے دیکھا تو واقعی سوائے خدا کے نام کے تمام حروف کو کیڑوں نے کھا لیا تھا۔ یہ دیکھ کر سب کی گردنیں شرمندگی اور ندامت کے جھک گئیں۔ اس وقت یہ ظالمانہ عہد نامہ سن 10 نبوی کو ختم ہوا۔ ابو طالب اور ان کے رفقا اس درہ سے باہر نکلے۔ ابو طالب حرم پہنچے اور بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر دعا مانگی، اے اللہ، جن لوگوں نے ہم پر ظلم کیا اور ہماری قرابتوں کو قطع کیا اور ہماری عزتوں کو حلال سمجھا، ان سے ہمارا بدلہ اور انتقام لے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔